السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، وظیفہ تعلیم ہونے سے پہلے روحانیت کے لیے بعض لوگ مجھے واٹس اپ کرتے ہیں، تو یہ نقطہ آپ ذہن نشین کریں کہ آپ ایک شیخ کے مرید ہیں اور آپ تجدید بیت نہیں کرتے، تو میں کیسے آپ کو سلاسل کے اسباق دوں اور آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ کیونکہ آپ اپنا بیت بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ فار ایگزامپل اس شیخ کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں، اور اسباق بھی نہیں ہیں، مراقبات بھی نہیں ہیں، مناجات بھی نہیں ہیں، لطائف بھی نہیں، ختم خواجگان بھی نہیں ہیں، احزاب بھی نہیں، اوراد بھی نہیں، عملیات بھی نہیں ہیں، تو میرے اسباق آپ کو کیسے فائدہ دے گا؟ فائدہ تو تب دے گا جب آپ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ تجدید بیت میں ہمارے سلاسل میں داخل ہو خطبے کے ساتھ، اور آپ کی قبولیت ہو جائے۔ تو جب تک ہم خطبہ نہیں پڑھیں گے، ہمارے سلسلے میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور آپ ہمارے ہاتھ پہ تجدید بیت نہیں کریں گے، تو کیسے آپ کی تعلیم و تربیت میں کروں اور آگے آپ سلوک کے منازل طے کریں؟ یہ ناممکنات میں سے۔ عملیات دینا اور بات ہے، روحانیت اور بعض لوگ جو سوالات کرتے، جناب روحانیت کیفیت کا نام ہے، کیفیات کا نام ہے، کیفیات کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، یہی علم لدنی کا حسن ہے۔ اور آپ کے ساتھ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ اس میں ناپے اور تولے کہ اس کے پاس روحانیت ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ بہرحال آج آتے ہیں، آپ لوگوں کو نسخہ دے رہا ہوں، تسخیر عبد و لونڈی۔ یہ تسخیر ہے، عبد سے مراد ملازم، لونڈی سے مراد جو اپنے گھر کے لوگ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ مسخرات ہے۔ یہ مسخر جائز عمل کے لیے آپ یہ نسخہ کر سکتے ہیں، لیکن جائز عمل کے لیے، ناجائز کے لیے نہیں۔ یہ نسخہ آپ جائز عمل کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا غلام ہے، یعنی گھر میں کوئی سرونٹ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا مرد ہے، وہ کوئی سرکش ہو، آپ کی بال نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کام کرے، تو اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر 3 مرتبہ ان کو پڑھے اور اس پر دم کر، انشاءاللہ تابعدار اور مسخر ہو جائے گا۔ دوسری بات، جس کے زوجین کا مسئلہ ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہے، یا میاں میں حقوق کی ادائیگی کا یا بیگم میں، اور بات ناچاکی نہ اتفاقی تک پہنچ کر طلاقوں تک پہنچ گئی ہے، محبت نہیں کرتے زوجین آپس میں، تو ان کے لیے بھی یہ آیات مجرب اور اکثیر ہے۔ یہ تو ہو گیا تسخیر۔ اس کے ساتھ جو دوسری آیت ہے وہ بھی اگر پڑھی جائے، وہ بھی محبت کے لیے، جو شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے مرضی سے، پسند سے، اقربا نہیں مان رہے، اعزاء رشتہ دار نہیں مان رہے، یا کوئی اور امور حائلہ بیچ میں رکاوٹ ہے لیکن جائز کے لیے، تو یہ آیت بھی ترتیب سے پڑھا جائے۔ یہ صرف آپ شادی کے لیے نہیں پڑھ سکتے کہ شادی کے لیے پڑھیں اور منگیتر کے لیے پڑھیں، منگیتری کے لیے پڑھیں، نہیں۔ نسخہ خوب تسخیرات ہوتے ہیں، تسخیر خلائق جمیع الناس ہے، آپ تمام امور کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک شیخ بھی پڑھ سکتا ہے کہ مریدین کے ساتھ ان کی محبت ہو جائے، لوگوں کی آمد ہو جائے۔ آپ ایک ملازم اپنے بوس کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، بے روزگاری کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، مقدمے کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ حب میں تسخیر خلائق جمیع آ جاتی ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہے، یہ صرف شادی نکاح کے لیے نہیں ہوتے، تسخیر سارے مسخر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسخرات ہے، آپ کسی چیز کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا وظیفہ سورہ ہود آیت 56، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم
ما من دابت الا هو آخذ بنصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اگر کسی کا غلام، آج کل تو لونڈی کا تصور نہیں ہے، جو گھر میں کام کرنے والے ہیں، خواتین کام کرنا چھوڑ گئے، بات نہیں مانتی، یا اس نے کوئی غیر ضروری حرکات کی ہیں جس طرح چوری وغیرہ، تو اس کو سامنے لایا جائے، ان کے پیشانی کے بال پر 3 مرتبہ پڑھیں، اس پر دم کریں، انشاءاللہ وہ تابعدار و مسخر ہو جائے گا اور آپ کی بات مانے گا. دوسری آیت تسخیر خلائق کے لیے، تسخیر قلوب کے لیے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. سورہ انفال 62-63، سورہ انفال 62-63. تو اس کے بعد یہ آیاتیں کتنی پڑھنی ہے؟ 70 مرتبہ تسخیر خلائق کے لیے، مسخرات کے لیے. مسخرات میں انسان بھی آ جاتے ہیں، جن بھی آ جاتے ہیں، نکاح بھی آ جاتے ہیں، شادی بھی آ جاتے ہیں، روزگار بھی آ جاتے ہیں، بے روزگاری بھی آ جاتا ہے، کسی کی چاہت کے لیے، لیکن جائز کے لیے اجازت ہے. اس کے بعد یا ودود یا غفور یا جامع یا لطیف ہو، یا ودود یا غفور یا جامع یا لطیف ہو، 101 بار، 313 بار، 1100 بار، یا کثرت سے، تمام حاجات کے لیے، حل المشکلات کے لیے، تکالیف کے لیے، بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، مفلسی سے، نکاح کے لیے، شادی کے لیے، زوجین کی محبت کے لیے، انتظام لنگر کی چلانے کے لیے، لوگوں میں عزت مند رہنے کے لیے، بلکہ اس میں جن اور انس دونوں آ جاتے ہیں، یہ جنات سے بھی تسخیر رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں گے. والسلام علی من اتبع الہدی.